اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اوصیکما بتقوی اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آج کی اس روز غم کی تعزیت و تسلیت امام عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف، تمام مراجع اعظام مومنین کرام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک اس عظیم شخصیت کی روز شہادت ہے کہ جس کی ولادت خانہ خدا کعبے کے اندر ہوتی ہے اور جس کی شہادت خانہ خدا مسجد کوفہ میں واقع ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، امام عالی مقام کو 19 رمضان کو ضربت لگتی ہے اور کرب کے عالم میں امام کے چاہنے والے امام کے پاس آتے ہیں، امام کے اہل خانہ، امام کے فرزند امام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام عالی مقام وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ امام حسین کو مخاطب کرتے کہتے اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے فرماتے کہ بیٹا حسن، دیکھو میرے بعد اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم صرف اسے ایک ضربت لگانا، اور اگر میں خود زندہ رہا تو میں خود اس کا قصاص لوں گا۔ کائنات کا عظیم امام جو وصیت کرتا ہے صرف اپنے اہل خانہ کے لیے وصیت نہیں کرتا ہے، بلکہ قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کے لیے وصیت کرتا ہے۔ امام حسن سے مخاطب ہوتے کہتے بیٹا حسن، اور اپنے تمام بچے اہل خانہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ جن جن تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ہرگز تقوی الہی کو فراموش نہ کریں، تا دم مرگ دین خدا پر باقی رہیں اور ایمان اور خدا شناسی کی بنیاد پر آپس میں متحد رہیں اور تفرقہ سے باز رہیں۔ اس کے بعد امام یتیموں کے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا را یتیموں کا خیال رکھنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہیں اور ہم سیر رہیں اور ہماری موجودگی میں انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ اس کے بعد مولا نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، ان کے بارے میں وصیت کی اور تاکید کی کہ خدا را پڑوسیوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، کیونکہ میں نے پیغمبر اسلام کو پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے سنا ہوں۔ مولا کی وصیت کے مطابق یتیم پڑوسی کسی بھی دین کے کیوں نہ ماننے والے ہوں، مولا کی وصیت کے مطابق ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دین کے ماننے والے کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد مولا کائنات قرآن کے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا را قرآن کے احکام پر عمل کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اس کے بعد مولا کائنات نماز کے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا را نماز کو قائم رکھنا، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ جس طریقے سے ایک عمارت بغیر ستون کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے بغیر نماز کے ہمارے دین کی کوئی حیثیت نہیں رہ سکتی ہے۔ اور دیکھو، تم پر لازم ہے کہ دوستی اور محبت کے رشتے کو قوی کرو اور اپنی زندگی میں بخشش و مہربانی کو اپناؤ اور آپس میں اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، رشتوں کو منقطع نہ کرو اور آپس میں مل جل کر رہو۔ ہمیں امام عالی مقام کی وصیت سے یہ درس ملتا ہے کہ کس طریقے سے ہم
یتیموں کا خیال رکھیں، کس طریقے سے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کس طریقے سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ ناظرین، آج پوری دنیا اس وبائی مرض میں پھیلی ہوئی ہے کہ جس سے ہر شخص پریشان ہے۔ جس طریقے سے امام کے ماننے والوں نے، امام کے چاہنے والوں نے ذکر اہل بیت کے گوشے گوشے تک پہنچایا ہے، اسی طریقے سے آج ہمارے لیے، امام کے ماننے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ امام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے امام کی سیرت کو دنیا تک پہنچائیں کہ ہر شخص ہمارے اعمال کو دیکھ کر کہے کہ یہ شخص امام علی کا چاہنے والا ہے، اس کا کردار امام علی سے ملتا جلتا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم امام علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ ہمارا کردار خود بولے کہ ہم امام علی کے چاہنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔